بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ایک واقعہ ہے کہ امام ابن المبارک فرماتے ہیں، میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا جب کہ لوگ بارش کے قحط میں مبتلا تھے اور مسجد حرم میں بارش کی دعا کر رہے تھے۔ میں ان لوگوں میں بنی شیبہ کے دروازے کی جانب تھا کہ ایک غلام آیا جس پر کھدر کے دو ٹکڑے تھے، ایک کو چادر کے طور پر باندھے ہوا تھا، دوسرے کو اپنے کندھے پر ڈالے ہوا تھا، اور وہ میرے پہلو میں ایک پوشیدہ جگہ میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے مالک، گناہوں کی کثرت اور عیبوں کی سیاہی نے انسانوں کے چہروں کو بوسیدہ کر دیا ہے۔ آپ نے ہم سے آسمانوں کی بارش اس لیے روک لی تاکہ اس سے مخلوق کو تنبیہ کرے۔ اے پروردگار، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اے وہ ذات جس کو آپ کے بندے صرف محسن جانتے ہیں، ان کو ابھی ابھی بارش دے دے۔ حضرت امام ابن مبارک فرماتے ہیں، وہ یہی کہتا جا رہا تھا کہ ان کو ابھی بارش دے دے، ان کو ابھی بارش دے دے، یہاں تک کہ فضا بادل سے بھر گئی اور بادل نے مشکیزوں کے منہوں کے برابر بڑی بڑی بوندیں گرنے لگیں، اور وہ غلام اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ادا کرنے لگ گیا۔ پس میں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا تو میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ میں نے اس کے مکان کا پتہ لگا لیا۔ پھر میں حضرت فضیل بن عیاض کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے، میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے انہیں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا غیر سبقت لے گیا اور اللہ نے ہمارے علاوہ اس سے دوستی کر لی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے، میں نے ان کو سارا واقعہ عرض کیا۔ پھر فرمایا، اے ابن مبارک، تم پر افسوس ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کیا، فی الحال وقت کم ہے، میں اس کے حالات کا پتہ لگاتا ہوں۔ جب کل ہوئی اور میں نے صبح کی نماز ادا کر لی تو اس کے مکان پر جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو اس غلام کے دروازے پر ایک بوڑھا بیٹھا تھا جس کے نیچے چادر بچھی ہوئی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو پہچان گیا اور کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، خوش آمدید، کیسے تشریف آوری ہوئی؟ میں نے کہا، مجھے ایک غلام کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرے پاس بہت غلام ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو۔ تو اس نے چیخ کر ایک غلام کو بلایا تو ایک موٹا تازہ غلام نکلا۔ تو اس نے کہا کہ یہ نیک سیرت ہے، میں آپ کے لیے اس کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد دوسرے کو بلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس غلام کو بلا لیا۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ یہ درست ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا، اس کو تو میں کسی صورت بھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا کہ کس لیے نہیں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اس گھر میں اس کی بہت برکات دیکھی ہیں، جب سے یہ میرے پاس آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ بوڑھوں نے کہا کہ کھجور کی رسیاں بانٹ کر درہم کا چھٹا حصہ یا اس سے کم و بیش کما لیتا ہے۔ اگر یہ بک جائے تو یہی اس کی گزر اوقات ہے، ورنہ سارا دن ویسے ہی گزار دیتا ہے۔ مجھے غلاموں نے اس کے متعلق بتایا کہ یہ ان لمبی راتوں میں بھی نہیں سوتا اور کسی سے میل جول نہیں رکھتا، اپنے نفس کا بڑا خیال رکھتا ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ دل سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان ثوری کے پاس بغیر کسی کام کے چلو۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور نہایت منت و سماجت کر کے سوال کیا تو اس نے کہا، آپ کا میرے پاس چل کر آنا بڑی اہمیت رکھتا ہے، آپ جس کو چاہے لے جائیں۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں، میں نے اس غلام کو خرید لیا اور اسے ساتھ لے کر حضرت فضیل کے مکان کے پاس چلا گیا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اے میرے آقا۔ میں نے اسے کہا کہ لبیک۔ اس نے کہا، آپ لبیک نہ کہیں، غلام ہی اس لائق ہے کہ وہ اپنے آقا کو لبیک کہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے دوست، آپ کی کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ میں کمزور بدن ہوں، خدمت کی طاقت نہیں رکھتا، کسی دوسرے غلام سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوتا۔ اس بوڑھے نے آپ کے لیے اس غلام کو پیش کیا تھا جو مجھ سے موٹا تازہ اور طاقتور تھا۔
میں نے کہا کہ اگر میں آپ سے خدمت لوں تو اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت کی نظر ہی نہ کرے۔ میرے آپ کو خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اولاد کی جگہ دوں گا، آپ کی شادی کرواؤں گا اور میں خود آپ کی خدمت کروں گا۔ تو وہ رو پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو کس شے نے رلایا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ یہ کیوں کریں گے؟ آپ نے میرا کوئی ربط اللہ تعالیٰ سے یقیناً دیکھ لیا ہے، ورنہ آپ نے مجھے صرف ان غلاموں میں سے کیوں خریدا؟ میں نے کہا کہ واقعی اس کے سوا آپ سے میری حاجت نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، آپ مجھے اس رابطے کے متعلق ضرور بتلائیں۔ تب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ تو نیک آدمی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی شان اپنے محبوب لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے حالات کا اظہار بھی اپنے پسندیدہ حضرات کے سامنے کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کچھ دیر میرا انتظار کریں، میری رات کی کچھ رکعتیں باقی رہتی ہیں، میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ حضرت فضیل کا گھر یہ سامنے ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہیں پر اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتے۔ پھر وہ مسجد میں داخل ہو گیا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا۔ پھر میرے پاس اپنے ارادہ کے ساتھ آیا اور میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اے ابو عبد الرحمن، آپ کا کوئی کام ہے؟ میں نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آخرت کی طرف۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کچھ وقت تو مجھے دے دو کہ میں آپ سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ تو اس نے کہا کہ زندگی تو اس وقت تک پسند تھی جب تک معاملہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان تھا، لیکن اب جب آپ اس پر مطلع ہو گئے ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی مطلع ہو سکتا ہے جس کی مجھے ضرورت نہیں۔ پھر وہ منہ کے بل گر پڑا اور یہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک، اسی وقت میری جان قبض کر لے۔ پس میں نے اس کے قریب ہو کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ خدا کی قسم، میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو بہت غمزدہ ہوتا ہوں۔ میری نظر میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے اور عمل حقیر معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحمت فرمائے اور اس کے طفیل ہم پر بھی رحمت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔